پہنچتے سب جگہ بچیوں کون بھلے کون مندے اول اللہ. گرو نانک کہہ رہے ہیں سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پوری کائنات کو بنایا. حضرت انسان کو اپنے نور سے بنایا. اس میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں. اچھے وہ ہیں جو واحد گرو کے سامنے متھا ٹیکتے ہیں, خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں, اور برے وہ لوگ ہیں جو خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کے سامنے جا کر اپنا سر پھوڑتے ہیں. تو وہاں بھی وحدانیت گرودوارے کے اندر. اب آئیے 1 منٹ کے لیے گرجا میں چلتے ہیں. گرجا بائبل آف یوحنا آیت نمبر 45 باب نمبر 12. Thereafter I will not talk much with you, for the prince of this world comes and hath nothing in me. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں وہ لوگوں میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں, اس کا بندہ ہوں. تھوڑے سے وقت میں تھوڑی سی بات بتانے کے لیے آیا ہوں. اس رعایا کا شہزادہ پرنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے, آنے والا ہے. وہی آن کر کے پوری بات بتائے گا. گاڈ کا انٹروڈکشن مانوں سے انسانوں سے کرائے گا. ایشور کا پریچے اور خدا کا تعارف انسانوں سے کرائے گا. اللہ کے سوا کسی کا شریک مت کرنا, اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر بھی مت جھکانا. یہ عیسیٰ علیہ السلام جناب علی کہہ رہے ہیں. یہ منتر بھی میری کتاب کے اندر ہے. تو میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں, وہ لوگوں دیکھو مسجد میں جاؤ, مندر میں جاؤ, گرودوارے میں جاؤ, گرجا میں جاؤ, ہر طرف تمہیں وحدانیت اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. تو لوگوں میری بات سن لو کان کھول کر کے. ایک طرف مسجد ہے, ایک طرف مندر ہے, ایک طرف گرودوارا, ایک طرف گرجا. اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو ادھر گر جا یا ادھر گر جا. تجھے خدا اور خدا کا رسول جانا جائے وہاں گر جا, پریم محبت کی بھاونا جہاں نظر آئے وہاں گر جا, اصول و ذات تو جہاں نظر آئے وہاں گر جا. میرے عزیز دوستو بزرگوں, میں تو روانہ ہونے والا ہوں. ایک 5 منٹ شاید نہیں لگیں گے. ضروری مدرسے کی اپیل بھی مجھے کرنی ہے, اور اپیل سے پہلے ایک تاریخی بات سن لیجیے گا, اس کے بعد انشاءاللہ میں روانہ ہو رہا ہوں. دیکھو سن 1601 میں انگریز ہندوستان کے اندر آیا. میری بات سننا ہو نہیں؟ سن 1601 میں انگریز ہندوستان میں آیا, اور 1702 تک دھیرے دھیرے ہندوستان کے 4 بڑے بڑے صوبوں پر قابض ہو گیا. جب 4 بڑے بڑے صوبوں پر قابض ہوا تو عیسائی مشنری کا یہ مشورہ ہوا کہ پورے بھارت کے اوپر ہمارا قبضہ کس طریقے سے ہو. تو مشورے میں یہ بات آئی جب تک بھارت کی دھرتی پر مدارس اسلامیہ رہیں گے, اس کے اندر پڑھایا جانے والا قرآن رہے گا, اسے پڑھانے والے علماء حفاظ القرآن رہیں گے, اس وقت تک ہم اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ بات طے ہو گئی, اجاڑ دو مدرسوں کو, آگ لگا دو قرآن میں, اور گولیوں سے اڑا دو مولویوں کو. ان تینوں باتوں کے اوپر عمل ہوا. دلی شہر کے اندر 1000 مدرسے سے بلڈوزر چلوا کر اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی, مڈبا اٹھا کر پھینک دیا گیا, ڈامر بچھا دیا گیا. 3.5 لاکھ قرآن کریم اکٹھا کر کے ان کے اندر آگ لگا دی گئی, دریا بدھ کر دیے گئے. کتنا قرآن؟ 3.5 لاکھ قرآن. انگریز نے دعویٰ کیا تھا بھارت کی دھرتی سے میں قرآن مٹا کر دم دوں گا, اور اللہ نے اعلان فرمایا تھا, چیلنج کیا تھا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. میں قرآن کریم کو پھیلا کر اس کی حفاظت کر کے دم دوں گا. الہی کس طریقے سے حفاظت کرو گے؟ فرمایا کہ بے ایمانو تم اس کاغذی نسخے کو تو ختم کر سکتے ہو. حفاظ کرام کے سینوں کے اندر جب میں نے قرآن کریم داخل کیا, اسے نکال کر تم دکھاؤ تو سمجھیں گے, ورنہ یاد رکھو جب بھی کبھی کسی نے کتاب اللہ, بیت اللہ یا سنت رسول اللہ کی توہین کی ہے, اس نسل کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا کر کے رکھ دیا ہے. اب رہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے چلا تھا, معمولی چڑیوں سے ہم نے اس کا قلعہ خما کرا دیا. الحمدللہ اس مرتبہ اپنی آنکھوں سے میں وہ مقام دیکھ کر کے آیا ہوں جہاں پر چڑیوں نے ابراہ کے لشکر کے اوپر جناب یلغار کی تھی, اور کنکریاں جناب علی برسائی تھی. مجھے بتانے والے نے بتایا کہ ان کنکریوں سے ابراہ کی فوج کا لشکر بھوسا کیوں بن گیا. ان کنکریوں کے اندر یورینیم کی آمیزش تھی. یہ طلبہ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ یورینیم کیا ہوتا ہے. ایک کنکری کسی کے سر پہ لگتی تھی, اس کا بھوسا بنا دیتی, اس کے اندر یورینیم شامل تھا, اور وہ چڑیوں کی مان نہیں بلکہ اللہ کی مان تھی. میرے بزرگوں, انگریز نے چیلنج کیا تھا میں بیت اللہ کو مٹا کر کے دم لوں گا, اور اللہ نے کہا تھا میں بیت اللہ کو سلامت رکھ کے دم لوں گا. میرے بزرگوں, بیت اللہ اس وقت بھی تھا, آج بھی موجود ہے. جب تک
मुसलमानों की ज़बानों पर रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारी ज़बान हमारा दरमियान मौजूद रहेगा बैतुल्लाह। बैतुल्लाह की तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। जो आंख उठेगी उस आंख को हम फोड़ देंगे, जो हाथ उठेगा उस हाथ को हम कलम कर देंगे। जब तक हमारा दम में दम रहेगा, हमारे जिस्म में खून रहेगा, इंशाअल्लाह न कुरान के ऊपर आ जाएगी, न ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर ना आ जाएगी। मेरे अजीजों, बिल्कुल 1 मिनट की आखिरी बात, अंग्रेज ने कहा इन उलमा को गोलियों से उड़ा दो। माशाअल्लाह का ऑर्डर हो गया, दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी का फंदा लटका दिया गया। एक दिन में 80 उलमा को सूली पर लटका दिया गया। और जनाब अली मौलवियों को पकड़ते, बोरी में बंद करते, दरियाए रावी में फेंकते, ऊपर से गोली मार देते थे। मौलवी को पकड़ते, सूअर का गोश्त उनके सीने कमर या सर के ऊपर रखते, रस्सी से बांधते, जलते हुए तंदूर में फेंक दे, ऊपर से ढक्कन ढक देते थे मेरे दोस्तों। और गोली मारने के बाद लाश को पेड़ पे टांग देते थे। दिल्ली के चांदनी चौक से लेके खैबर तक, दिल्ली से लेके मेरठ तक, दिल्ली से लेके लाहौर तक, दिल्ली से लेके सहारनपुर तक, सड़क पे खड़ा हुआ कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसमें किसी न किसी आलिम की लाश न लटकी भी हो। इन उलमाए रब्बानीयीन ने अपनी लाशों को दरख्तों पर लटकाए खांकर बनाकर सुखा लिया, मगर अंग्रेज की दहलीज के ऊपर सर न झुकाया। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल इस मंजर को देखता है तो ये कहने के लिए मजबूर होता है, सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, और तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। रातों को ये उलमाए रब्बानीयीन तहज्जुद में खुदा का कुरान पढ़ा करते थे, और दिन में हथियार लेकर बेईमान अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए जाया करते थे। अगर मदारिस इस्लामिया के फर्जंदान उलमाए किराम अंग्रेज से जिहाद न करते, मेरे बुजुर्गों, हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों से आजाद न होता। हिंदुस्तान की गद्दी हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी की जूतियों का सदका, मोहम्मद कासिम नौनौती का जूतियों का सदका, रशीद अहमद गंगोही की जूतियों का सदका, मुफ्ती आजम हिंद की जूतियों का सदका, मेरे बुजुर्गों, मुजाहिद मिल्लत की जूतियों का सदका, हुसैन अहमद मदनी की जूतियों का सदका, ये सारे के सारे उलमाए रब्बानीयीन अपने मुल्क की खातिर, इस्लाम की खातिर, भारत की जनता की खातिर, हिंदुस्तान के हिंदुओं की खातिर, मुसलमानों की खातिर अगर कुर्बानियां न देते तो हमारे बाप को आजाद हिंदुस्तान नहीं मिल सकता था। ये बुजुर्गों, हमारे उलमाए दीन की कुर्बानियों का नतीजा है। जब आजाद हिंदुस्तान में बैठकर हम आराम के साथ खा पी रहे और मस्ती मार रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की तारीख और बयान करता, तारीख बयान करने के लिए आधा घंटा मुझे अलग से कम चाहिए। अपने बुजुर्गों की पूरी तारीख आपके सामने मैं लौटा करके तिजामी रख देता, लेकिन वक्त की तंगी है, उलमा की बहुत बड़ी भीड़ है। मेरे बुजुर्गों, इतने सारे उलमा का आना, उसमें किसी की बात भी मुकम्मल नहीं हो सकती। बस मैं यही अपनी बात को खत्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ, इस बात पर कि उन बुजुर्गों ने इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर कुर्बानियां दी, दीन हम तक आया। हम अगर आज कुर्बानियां देंगे तो ये दीन आगे तक बढ़ेगा। अजीज़ान मोहतरम, दीन आगे बढ़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ी सी कुर्बानी देने की जरूरत है। मैं अब जरा थक भी गया हूँ, क्योंकि कई महीने से मेरा सफर चल रहा है और मैं यहाँ, मेरा आने का इरादा भी नहीं था। बाखुदा अगर मुझे पता चल जाता कि इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ मैं कभी नहीं आता। ये तो हमारे पड़ोस में बेचारे एक डॉक्टर साहब रहते हैं, ये मेरे मुआविन, मददगार और खिदमत गुजार हैं, मेरे साथ सफर में चलते हैं। मेरे ऊपर जनाबली अपने किराए भाड़े का भी बोझ नहीं डालते, ये अपना खर्च खुद उठाते हैं। कैसे? इन्होंने तेल बनाया है जो गंजों के सर पर भी बाल उगा देता दोबारा से, जो बाल गिर जाते हो, झड़ जाते हो, बड़ा मुफीद बेहतरीन तेल है। ये 10 शीशी डाल लगे कि अगर किसी ने ले ली तो दे दूंगा, मेरा किराया भाड़ा निकल आएगा। इस जज्बे से बेचारे मेरे साथ आते हैं, तैयार किया, मैं आ गया। और कारी नौशाद साहब बेचारे जो काट में पढ़ाते हैं वो आ गए, इसलिए अल्लाह ने मुझे आप तक भेज दिया। तो मैं उम्मीद करूंगा, इतना बड़ा मजमा बैठा है, आप भरे मजमे में मेरे कहने की लाज रखेंगे। इस पूरे मजमे में एक अल्लाह के शेर को मैं खड़ा करना चाहता, बुलाना चाहता हूँ। है कोई मोहम्मद का गुलाम, अल्लाह का शेर, जिसे खुदा के कुरान से मोहब्बत हो और जो चाहता हूँ कि घर घर के अंदर खुदा का कुरान पहुँच जाए और बच्चे बच्चे की जबान पर नबी का कलमा जारी हो जाए। इस खिदमत को जारी सारी करने के लिए मैं 50,000 रुपए अपने मदरसे को देता हूँ। है कोई? माई का लाल, अल्लाह का बंदा, बस एक अपील है, उसके बाद जा रहा हूं। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर अभी अभी यहाँ 20 शामियाने में मलकुल मौत आके खड़ी हो जाओ और वो ये ऐलान करे कि मदरसे को 50,000 रुपए दो या मेरे साथ चलो, तो तुम क्या कहोगे?
کیونکہ 50 نہیں 1-1 لاکھ دلوا دے مگر اللہ کے لیے تو ہمارا پینڈا چھوڑ دے، تیرے ساتھ نہیں جاتے، یہی کہو گے نا۔ اور بھیا موت تو سر پہ بیٹھی، نہ جانے کب کس کی گردن مروڑ دے۔ اگر کوئی ہے 50,000 والی ہستی کا آدمی تو وہ ہاتھ اٹھا کر ہاں کہہ دے، ورنہ جتنے بیٹھے ہیں ایسے ہاتھ ہلا کر نہ کر دو جیسے سانپ اپنا پھن ہلاتا، میں اپنے گھر آپ اپنے۔ ٹانگے ہیں ہمارے مولانا شہزاد صاحب بیٹھے ہیں، ہاں یہاں آؤ میرے پاس رات، مجھے تو پتہ نہیں بھائی، میں رات میں آیا رات میں واپس ہو جاؤں گا۔ کوئی 50,000 کی ہستی کا کوئی آدمی ہے یا نہیں ہے؟ انوار نہیں آ گیا کیوں صاحب؟ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ تھے، اورنگ آباد میں پچھلے مہینے کی 29 تاریخ میں تھا، وہاں جو لوگوں سے اپیل کی، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں وعدہ اللہ شریف کی، 8 لاکھ روپیہ لوگوں نے ایسا پھینک دیا جیسے کاغذ پھینک دیا، 8 لاکھ، یہ گواہ موجود ہے۔ اور ایک آدمی نے ایک مینار کا اعلان کر دیا کہ پورا مینار میں بناؤں گا، 1 لاکھ لگے یا 1.5 لاکھ لگے۔ تو بھیا 50,000 کا سوال میں نے اس لیے کیا کہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہو تو وہ اللہ کے راستے میں دے دے، نہ ہو تو زبردستی نہیں ہے۔ دل دکھا کے چندہ نہیں لینا چاہیے، دل دکھا کے لیا تو کیا لیا، مزہ تو جب ہے کہ ہنسا کے لیا اور پھنسا کے لے۔ ہے کوئی پھنسنے والا؟ 50,000 1، 50,000 2، 3 پہ بولیے ختم نہیں ہے۔ لوگ ہم جا رہے ہیں بس جی ہاں بھائی، اچھا ایسا کر لو جب میرے منہ سے نکل ہی گیا ہے تو 25 کے 2 آ جاؤ، میں جا رہا ہوں بس، ذرا سا میرے کہنے کی لاج رکھ لو، اللہ آپ کی لاج رکھ لے گا کل قیامت کے بڑے مجمع میں۔ 25 کے 2 نہیں تجھے مولانا شہزاد صاحب نہیں ہٹ جاؤں گا اس میں، وہ نہیں، ارے 25 کے 20 کے آ جاؤ 3، یا قسم کھا کے بیٹھے ہو کہ دینا ہی نہیں، چلو 10 کے 5 آ جاؤ، چلو جلدی سے ہاتھ اٹھاؤ، 10,000 کون دے رہا ہے؟ میں پھر آگے نہیں مانگوں گا، مجھے خود اجلت ہے، جا رہا ہوں میں۔ ہمارے مولانا آصف صاحب تشریف لا چکے ہیں، یہ بہت ماہر ہیں تذکیر کرنے میں۔ 10,000 اچھا ماشاء اللہ، بھائی محمد عابد صاحب غازی آباد سے کے رہنے والے ہیں، 11,000 روپے دے رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ عابد بھائی کے 11,000 روپے قبول فرما، آمین۔ تمہیں تو آمین کہتے ہوئے بھی دکھ لگ رہا، پتہ نہیں ڈر لگ رہا۔ ارے آمین ایسا ہونا چاہیے جیسے یامین، اگر میں یامین کو آواز دوں تو یہاں آ جائے گا آپ کا آمین آپ کے گود میں بیٹھا، میرے کس کام کا؟ اپنے آمین کو میرے پاس بھیج دو۔ اے اللہ بھائی محمد عابد صاحب کے 11,000 روپے قبول فرما، آمین۔ ان کے جان مال میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، آمین۔ ان کی نسلوں کو آباد فرما، آمین۔ جزاک اللہ۔ چلو جی ایک جلدی سے اور آؤ، جوڑا ملاؤ جلدی سے 11,000 کا، میں جا رہا ہوں بس۔ 11,000 کا دوسرا آدمی آنے کے بعد تیسرے کو نہیں بلاؤں گا، بولو جلدی سے۔ ہمارے مولانا شہزاد صاحب نے بڑی امید دلائی تھی، بڑے دل والے ہیں، بڑے مخیر ہیں، دریا دل لوگ ہیں، ناگل کے گاڑی بکنے والی کیسی ناگل ہے بھائی؟ بھائی 10,000 کا 11,000 کا کوئی آدمی نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو منع کر دو نا ہاتھ اٹھا کر کے کہ نہیں دے رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں، چھٹی قصہ ختم۔ اور اگر کوئی ہے تو ہاتھ اٹھا دو، پیسے اب نہ ہوں صبح کو دے دینا پیسے، ادھر کھاتا بھی کھول رکھا۔ 5 کا جناب ہونے والا، بولیے جلدی سے۔ جب تک 11,000 کا دوسرا آدمی نہیں آئے گا میں بھی نہ اٹھوں گا نہ اٹھنے دوں گا، تو آج ساری رات ہو جائے چاہے آئے۔ جلدی بولا جزاک اللہ۔ بھائی اتنے بڑے مجمع میں کوئی دوسرا آدمی ہے ہی نہیں، یہ بات تو اچھی نہیں بھائی ناگل والوں۔ آئندہ کبھی بلاؤ گا ہم تو تمہارے یہاں آئیں گے نہیں، جب ہمیں خوش نہیں کرو گے تو کون آئے گا آپ کے یہاں؟ اور خوش ہو کے جائیں گے، آپ ہمارے کہنے کی لاج رکھو گے، ہم آپ کو بلانے کی لاج رکھیں گے۔ جلدی سے دوسرا آدمی آ جاؤ، میں بخدا بالکل نہیں۔ کوئی آدمی ایسے کر کے مچھر بھگاوے، مجھے دھوکہ لگ جائے، اشارہ کر رہا کہ میں دوں گا۔
نہیں ہے